اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو۔ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے کہ اے پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے کہ اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے تھے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں،
अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि अंजाम कार किसके हक में बेहतर होता है। बहरहाल ये हकीकत है कि जालिम कभी फलाह नहीं पा सकते। इन लोगों ने अल्लाह के लिए खुद उसी की पैदा की हुई खेतियों और मवेशियों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया है और कहते हैं ये अल्लाह के लिए है बजाम खुद, और ये हमारे ठहराए हुए शरीकों के लिए। फिर जो हिस्सा उनके ठहराए हुए शरीकों के लिए है वो तो अल्लाह को नहीं पहुंचता, मगर जो अल्लाह के लिए है वो उनके शरीकों को पहुंच जाता है। कैसे बुरे फैसले करते हैं ये लोग। और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए उनके शरीकों ने अपनी औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया है ताकि उनको हलाकत में मुब्तला करें और उन पर उनके दीन को मुश्तबा बना दिया। अगर अल्लाह चाहता तो ये ऐसा ना करते, लिहाजा उन्हें छोड़ दो कि अपनी इफ्तरा परदाजियों में लगे रहें। कहते हैं ये जानवर और ये खेत महफूज हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें, हालांकि ये पाबंदी उनकी खुद साख्ता है। फिर कुछ जानवर हैं जिन पर सवारी और बार बर्दारी हराम कर दी गई है, और कुछ जानवर हैं जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते, और ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह पर इफ्तरा किया है। अनकरीब अल्लाह इन्हें इन इफ्तरा परदाजियों का बदला देगा। और कहते हैं कि जो कुछ इन जानवरों के पेट में है ये हमारे मर्दों के लिए मखसूस है, हमारी औरतों पर हराम, लेकिन अगर वो मुर्दा हो तो दोनों उसके खाने में शरीक हो सकते हैं। ये बातें जो उन्होंने घड़ ली हैं उनका बदला अल्लाह इन्हें देकर रहेगा। यकीनन वो हकीम है और सब बातों की उसे खबर है। यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को जहालत और नादानी की बिना पर कत्ल किया और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को अल्लाह पर इफ्तरा परदाजी करके हराम ठहरा लिया। यकीनन वो भटक गए और वो हरगिज़ वो राह रास्त पाने वालों में से ना थे। वो अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग और ताकिस्तान और नखलिस्तान पैदा किए, खेतियाँ उगाई जिनसे किस्म किस्म के माकूलात हासिल होते हैं, जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिनके फल सूरत में मुशाबा और मज़े में मुख्तलिफ होते हैं। खाओ उनकी पैदावार जबकि ये फले, और अल्लाह का हक अदा करो जब उनकी फसल काटो, और हद से तजावज़ ना करो कि अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। फिर वही है जिसने मवेशियों में से वो जानवर भी पैदा किए जिनसे सवारी और बार बर्दारी का काम लिया जाता है, और वो भी जो खाने और बिछाने के काम आते हैं। खाओ उन चीज़ों में से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी हैं, और शैतान की पैरवी ना करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये 8 नर और मादा हैं, 2 भेड़ की किस्म से हैं और 2 बकरी की किस्म से। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो कि अल्लाह ने उनके नर हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हों। ठीक ठीक इल्म के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। और इसी तरह 2 ऊँट की किस्म से हैं और 2 गाय की किस्म से। पूछो उनके नर अल्लाह ने हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो ऊँटनी और गाय के पेट में हों। क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने उनके हराम होने का हुक्म तुम्हें दिया था? फिर उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह की तरफ मंसूब करके झूठी बात कहे ताकि इल्म के बगैर लोगों की गलत रहनुमाई करे। यकीनन अल्लाह ऐसे जालिमों को राह रास्त नहीं दिखाता। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कि जो वही मेरे पास आई है उसमें तो मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, इल्ला ये कि वो मुर्दार हो या बहाया हुआ खून हो, या सूअर का गोश्त हो कि वो नापाक है, या फस्क हो कि अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबाह किया गया हो। फिर जो शख्स मजबूरी की हालत में कोई चीज़ इनमें से खा ले बगैर इसके कि वो नाफरमानी का इरादा रखता हो और बगैर इसके कि वो हद ज़रूरत से तजावुज़ करे, तो यकीनन तुम्हारा रब दरगुजर से काम लेने वाला और रहम फरमाने वाला है।
اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخون والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، باجز اس کے کہ جو ان کی پیٹھ یا آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یا ہم ان کی سرکشی کی سزا نہیں دی تھی۔ اور جو یہ کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے، اور مجرموں سے ان کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کر رہے ہو۔ پھر کہو، تمہاری اس حجت کے مقابلہ میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے۔ بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ شہادت دے تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقہ سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہو، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کج روی سے بچو۔ اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی، اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ اس کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟
जिस रोज तुम्हारे रब की बाज मखसूस निशानियां नमूदार हो जाएंगी, फिर किसी ऐसे शख्स का उसका ईमान कुछ फायदा मंद ना होगा जो पहले ईमान ना लाया हो या जिसने अपने ईमान में कोई भलाई ना कमाई हो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कह दो कि अच्छा तुम इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए, यकीनन उनसे तुम्हारा कुछ वास्ता नहीं, उनका मामला तो अल्लाह के सपुर्द है, वही उनको बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। जो अल्लाह के हजूर नेकी लेकर आएगा उसके लिए 10 गुना अजर है और जो बदी लेकर आएगा उसको उतना ही बदला दिया जाएगा जितना उसने कसूर किया है, और किसी पर जुल्म ना किया जाएगा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो मेरे रब ने बिल यकीन मुझे सीधा रास्ता दिखाया है, बिल्कुल ठीक दीन जिसमें कोई टेढ़ नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका जिसे यकसू होकर उसने इख्तियार किया था और मुशरिकों में से ना था। कहो मेरी नमाज, मेरे तमाम मरासिम में अबूबियत, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, उसी का मुझे हुक्म दिया गया है और सबसे पहले सरे अताज झुकाने वालों में से हूँ। कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूं, हालांकि वही हर चीज का रब है। हर शख्स जो कुछ कमाता है उसका जिम्मेदार वो खुद है, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। फिर तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है, उस वक्त वो तुम्हारे इख्तिलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा। वही है जिसने तुमको ज़मीन का खलीफा बनाया और तुम में से बाज़ को बाज़ के मुकाबला में ज़्यादा बुलंद दर्जे दिए, ताकि जो कुछ तुमको दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। बेशक तुम्हारा रब सज़ा देने में बहुत तेज़ है और बहुत दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला भी है।